سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مکارم اخلاق میں سے مکارم اخلاق سیریز میں آج یہ آخری بیان ہے اور آج 10واں خلق بیان کیا جائے گا، ساتھیوں کی مدد کرنا. مکارم اخلاق ٹوٹل 10 ایک حدیث میں آئے اور فرمایا کہ میں ان کی تکمیل کے لیے، تعلیم کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. تو یہ 10 کون سے ہیں؟ پہلا ہے سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، احسان کا بدلہ دینا، حاجت مند کی مدد کرنا، صلہ رحمی، پڑوسی کے حقوق، امانت کی ادائیگی، مہمان کا اکرام کرنا، حیا، اور 10واں ہے ساتھیوں کی مدد کرنا. تو یہ ٹوٹل 10 بیان نہیں ہیں، یہ کافی زیادہ بیان ہیں. خاص طور سے امانت کے اوپر 2 سے زیادہ بیان ہوئے، اور حیا اس کے اندر جب آئی تو حیا سیریز مکارم اخلاق کے اندر پوری چلی، اس میں بھی ماشاءاللہ کئی بیان ہوئے، تفصیل سے بات ہوئی. تو یہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مکارم اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج 10واں ہے ساتھیوں کی مدد کرنا. ابھی آپ نے سنا چوتھا نمبر تھا حاجت مند کی مدد کرنا. وہ الگ چیز ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ شمار فرمایا ہے، لیکن ساتھیوں کی مدد کرنا اس کو الگ شمار کیا. ملتے جلتے ہیں لیکن ایک فرق ہے. حاجت مند ہو سکتا ہے غریب ہو، بیمار ہو، مجبور ہو، مقروض ہو، یا امیر بھی اگر ہے تو کسی اور پریشانی میں، کسی حاجت میں مبتلا ہے، کسی خاص کیفیت کے اندر ہے. وہ حاجت مند کی مدد کرنا وہ چیز ہے، اور اس کو ہم سب سمجھتے بھی ہیں اور اس کا درجہ ہم کچھ دیتے بھی ہیں. لیکن آج جس خلق کی بات ہو رہی ہے یہ حاجت مند کے ساتھ نہیں. یہ کیا فرمایا؟ ساتھیوں کی مدد کرنا. ساتھیوں کی مدد کرنا ایک عجیب حکمت والی بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتے ہیں. یعنی جو اپنے بھائی کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنوار دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پھنسے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام آسان ہو جائیں، تو ہم بھائیوں کی مدد کریں. ہم دیکھیں ہم کس کی مدد کر سکتے ہیں. ہم کسی اور کو خوشی پہنچائیں، اللہ ہمارے دل کو خوش کرے. تاہم ساتھی کی مدد کرنا یہ کیا پوائنٹ ہے؟ ساتھیوں کی بہت ساری اقسام ہیں. حاجت مند کی تو ایک ہی قسم ہے کہ وہ حاجت مند ہے. اب حاجتوں کی اقسام تو ہو سکتی ہیں، لیکن ادھر ساتھیوں کی بہت ساری اقسام ہیں. بہت سارے ساتھی، کچھ سفر کے ساتھی اکٹھا سفر کر رہے ہیں. بھئی لاہور سے کراچی جانا ہے، بس میں ہیں یا ریل میں ہیں یا جہاز میں ہیں، تو ایک سفر کے ساتھی ہو گئے. کچھ اعتکاف کے ساتھی ہوتے ہیں، 10 دن کے لیے اعتکاف کیا تو اعتکاف کے ساتھی. کچھ حج عمرے کے ساتھی ہو گئے. کچھ ایک آفس میں جاب کر رہے ہیں، کولیگز ہیں آپس میں، تو یہ ساتھی ہو گئے. کچھ ایک شیخ کے مرید ہیں، یہ آپس میں ساتھی ہو گئے. کچھ ایک استاد کے شاگرد ہیں، یہ شاگرد آپس میں ساتھی ہو گئے. کچھ لوگ ایک مل کے ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو یہ لوگ آپس میں ساتھی ہو گئے. میاں بیوی یہ ایک ساتھ ہے، بہت بڑا ساتھ ہے. کچھ لوگ ایک محلے میں رہتے ہیں تو یہ ساتھی ہو گئے. تو ساتھیوں کا حلقہ اور ساتھیوں کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. فرمایا ساتھیوں کا خیال کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا. تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اور ہم کیسے رہتے ہیں اس کو دیکھتے رہیں. اچھا، ساتھیوں میں بھی بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک تعلق بڑھ جاتا ہے تو ان کا حق بڑھ جاتا ہے.
بھئی ایک آفس ہے، 20 لوگ کام کرتے ہیں، تو ان میں سے ساتھی تو 20 کے 20 ہیں، لیکن 2-3 کے ساتھ قلبی مناسبت زیادہ ہو گئی، تعلق زیادہ ہو گیا، میل جول زیادہ ہو گیا، تو ان کا حق زیادہ ہو گیا۔ ایک شیخ کے مرید ہیں، مرید تو ان سے ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض کا آپس میں تعلق بڑھ گیا، تو ان کا آپس میں بعض کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حق بھی بڑھ گیا۔ تو اس پیمانے پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے کہ اپنے ساتھی کی مدد کرنا، یہ اخلاق۔ اچھا، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، 6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ 6 ساتھی ہیں، اب ان کا خیال کرنا۔ یہ دسترخوان کے ساتھی ہیں، گو نام نہیں پتہ ہو، گو رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ وہ کیسے ہوگا کہ بھئی ذرا کوئی اچھا سالن بنا ہوا ہے، اس کو وہ ڈش دوسری طرف کر دی، دال اپنی طرف، ہلکی چیز ذرا اپنی طرف کر لی، قیمتی چیز ذرا اچھی چیز آگے کر دی، دوسرے کو دے دی، یا وہ دوسرا پہلے پلیٹ میں ڈال لے، آپ بعد میں ڈال لیں۔ کسی بھی طریقے سے ساتھی کا اکرام دسترخوان پہ کرنے کا طریقہ تلاش کرنا کہ بھی میں اس کا کیسے اکرام کروں۔ وہ ایک صاحب تھے، ان کے پاس جو ہے نا وہ افطاری کا وقت تھا، تو کہیں سے کسی نے نا گھر سے مشروب بنا کے بھیج دیا کہ جی آپ سب جو لوگ ہیں 10-15 لوگ سب ذرا اس کو پی لیں۔ اب انہوں نے جناب سب سے پہلے تو وہ جو تھا نا اپنے پاس رکھا، اذان ہوئی، ایک گلاس پورا پی لیا، پھر دوسرا بھی پی لیا، تیسرا بھر کے سائڈ پہ رکھ لیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میری تسلی کافی ہو گئی تو باقی سب کی طرف روانہ کر دیا۔ اب سب کو تو پورا گلاس نہ ملا، اب وہ تیسرا تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے پیا تو اس کے بعد پیٹ پہ یوں ہاتھ مارا ڈکار لیتے ہوئے، آج تو بڑا مزیدار شربت تھا، سب نے جی بھر کے پیا۔ تو دوسروں کا خیال نہ کرنا یہ مفاد پرستی ہے، مطلب پرستی ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسروں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کسی کو دیکھتے، اس موقع پہ فرماتے اگر وہ کسی کو دسترخوان پہ بیٹھا دیکھتے کہ اپنی طرف تو یہ کر رہا ہے چیزیں اور دوسرے کا خیال نہیں کر رہا، تو اس کو پوچھتے کہ تم حیوان ہو کہ انسان؟ کیا مطلب؟ حیوان اپنا خیال کرتا ہے، اپنا ہی چر رہا ہوتا ہے، اس کو دوسرے کی سائیڈ والے کی، برابر والے کی پرواہ نہیں ہوتی، اور انسان دوسرے کا اکرام دسترخوان کے ساتھیوں کا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو پوچھتے انسان ہو کہ حیوان؟ اب ہم دسترخوان پہ جب بیٹھے ہیں اور لوگ بھی ہوں تو پھر چیک کریں ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے انسان ہیں کہ حیوان۔ اگر دوسروں کا خیال کر رہے ہیں تو الحمدللہ انسان ہیں، اور اگر اپنا تو پھر سیدھی بات ہے حیوان ہے۔ مشکل کام نہیں ہے، کسی بھی دسترخوان پہ ہم چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے ساتھی، ایک محلے کے ساتھی، ایک مسجد کے ساتھی، ایک امام کے مقتدی، ان کا بھی آپس میں ایک دوسرے کو خیال کرنا۔ شریعت بڑی خوبصورت ہے۔ شریعت نے بتایا کہ جو محلے کی مسجد ہے نا، امام کے پیچھے تو مؤذن نے کھڑا ہونا ہے نا، لیکن اس کے بالکل قریب دائیں بائیں پہلی صف میں یہ محلے داروں کا حق ہے۔ کوئی مسافر گزرتا ہوا آ جائے اور سیدھا جا کے جناب بالکل فرنٹ پہ جا کے بیٹھ جائے تو یہ پسند نہیں اتنا کیا گیا۔ یہ محلے داروں کا حق ہے۔ وہ پچھلے اگر باہر والے بندے کو پہلی صف بھی مل جائے بڑی بات ہے، ورنہ وہ ذرا دوسری صف میں پڑھ لے، محلے داروں کا اکرام کرے، وہ آگے رہیں۔ یہ سب شریعت نے باتیں بتائی ہیں۔ تو مقامی لوگوں کا حق اس مسجد میں زیادہ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مسجد میں جو لوگ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ خوب چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، آلتی پالتی مار کر، اتنے میں پیچھے سے کوئی آ جائے تو اس کو جگہ نہیں دیتے۔ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے، بلکہ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں آگے کیوں بڑھا یہ۔ ہاں اگر جگہ واقعی نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود دلوں میں جگہ نہیں ہوتی۔ تو ان کا مسجد کے ساتھیوں کا اکرام کرنا۔ اسی طرح ہم ایک سڑک پہ جا رہے ہیں نا، پیدل ہیں، موٹر سائیکل پر ہیں، گاڑی پر ہیں، اب وہ جو سڑک پہ اور لوگ ہیں وہ سڑک کے ساتھی ہیں، ان کا اکرام کرنا۔ گاڑی چلاتے ہوئے
بلا وجہ ہارن نہ دیں، لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ گاڑی ایسے نہ چلائیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ گاڑی پارک کرنی ہے تو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے، کسی کا دروازہ نہ ہو، کوئی ڈبل پارکنگ نہ ہو، کسی کو ایمرجنسی ہو وہ جناب تلاشی کرتے۔ شالمی میں ہمیں تو یہ دن رات کا مسئلہ، دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ڈبل پارک کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب کبھی جانا ہو تو اب انتظار ہے، مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اکرام کرنا، یہ سب اس کے اندر انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ اپنے ساتھ والوں سے لاپرواہ ہو جانا اور اپنا ہی خیال کرنا یہ پسند نہیں ہے۔ جو سڑک کے ساتھی ہیں ان کا خیال کرنا ہوگا، خاص طور سے جہاں وہ ہوتا ہے نا ریلوے پھاٹک، وہاں تو یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھے پڑھے لکھے ایم اے پاس، بلکہ اس سے بھی زیادہ پر ڈبل ایم اے پاس اور پڑھے لکھے لوگ بھی، ادھر بھی ٹریفک بند ہے ادھر بھی بند ہے، ادھر کی لائنیں کھڑی ہیں گاڑیاں اور ادھر والی آنے کے لیے کھڑی ہیں، اب ان میں سے کوئی ایک آگے آئے گا اور ادھر آگے کھڑی کر دے۔ تو کئی دفعہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے گویا کہ اتنی تعلیم نے بھی ان کا کوئی بال بیکا نہیں کیا۔ ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ تو ساتھیوں کا اکرام کرنا تو نہ ہوا، وہ آپ کے سفر کا سڑک کا ساتھی ہے، اس کا اکرام کرنا پڑے گا۔ یعنی شریعت کتنی خوبصورت ہے، کتنے درجے تک جا کے بتایا کہ اخلاق کیا ہے۔ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی علیہ السلام کے یہ اخلاق تھے، آپ نے سب کر کے دکھایا۔ تو جہاں بھی ہم ہوں ساتھیوں کا اکرام کریں۔ بھئی جماعت میں جا رہے ہیں، 10 ساتھیوں کی جماعت ہے، ساتھیوں کا اکرام کریں۔ کہیں بھی ہیں، کچھ بھی ہے، ساتھیوں کا اکرام ہر مقام پر، ہر سطح پر یہ ہمیں سکھایا گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ساتھی وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اب ہم دیکھیں کیا ہم اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر ہیں کہ نہیں، تو اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ تو ہم اپنے ساتھیوں کے لیے بہتر بنیں، ان کو اپنے اوپر مقدم کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں ہم سے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 3 بہت پیاری باتیں فرماتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ 3 ایسی صفات ہیں تم ان کو اپناؤ، فرمایا کہ تمہارے اندر تمہارے بھائی کی محبت کو ظاہر کریں گی، بڑھا دیں گی، آپس میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے 3 صفات حضرت عمر نے بتائی ہیں، یہ ہم اپنائیں تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی، ساتھیوں کے ساتھ ایک تعلق بڑھے گا، اپنائیت بڑھے گی، زندگی میں ایک سکون آئے گا۔ تو 3 فاروقی باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تو یہ بتایا کہ سلام میں پہل کرو۔ سلام میں پہل کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سلام میں پہل میں اتنا مشہور تھے اور اتنے پختہ تھے کہ کوئی اور ان کو سلام میں پہل کر ہی نہیں پاتا تھا۔ میں نے اپنے دادا کو دیکھا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سلام میں پہل کرتے تھے۔ چھوٹا بچہ بھی آ جاتا نا، 90 سال کی عمر میں بھی چھوٹا بچہ 6-8 سال کا آتا، اس سے بھی کم ہوتا، اس کو سلام میں پہل کرتے۔ یہ ان کے خلق میں نے دیکھا۔ سلام میں پہل کرنا، محبت بڑھے گی۔ دوسری بات، مجلس میں جگہ ان کے لیے بنا کے دینا۔ کوئی بھی مجلس ہو، مسجد میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بیان میں بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، آنے والوں کے لیے جگہ بنانا۔ جب ہم آنے والوں کے لیے جگہ بنائیں گے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوں گے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس سے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، دوسرے کے دل میں ہمارا تعلق بڑھے گا۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ سلام میں پہل کرنا۔ دوسری چیز مجلس میں جگہ دینا، اور تیسری صفت بتائی اس کو اچھے نام سے پکارنا، عزت کے ساتھ مخاطب کرنا۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو ساتھیوں کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا بڑھتا چلا جائے گا۔ کون سی 3 باتیں؟ سلام میں پہل کرنا، مجلس میں جگہ دینا، اور
اچھے نام سے، خوبصورت نام سے پکارنا، عزت دینا اس کو۔ یہ والا تیسرا جو پوائنٹ ہے نا، یہ تو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ دوسرے کو عزت دینا تو ہم نہیں دے پاتے۔ بھئی کسی کا نام ہے اشفاق، بھئی اشفاق آیا تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بھئی اشفاق صاحب آئے تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور علماء کا اور مشائخ کا اکرام تو ہم پر بہت ضروری، یہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا مقام بہت بلند۔ حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پہ بڑا غصہ ہوتے جو کسی صاحب نسبت کا یا عالم دین کا خالی نام لے لیتا، حضرت یا کوئی صاحب عزت والا لقب نہ لگاتا، صرف نام لے لیتا۔ تو حضرت جی کا بھی یہی دیکھا، حضرت جی پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، ان کے پاس اگر کوئی آدمی ذکر کرتے کرتے کسی عالم کا، کسی بڑے کا نام، خالی نام لے لیتا، مولانا نہیں ساتھ کہتا، کوئی لقب نہیں لگاتا، تو حضرت جی بھی بڑے ناراض ہوتے ہیں، اس پہ غصہ ہوتے ہیں کہ کیا تمہارا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کی طرح ڈیل کر رہے ہو ان کو۔ جیسے سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں، دیکھیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بہت بڑے مقام کے عالم ہیں، بزرگ ہیں، اب تو ماشاءاللہ افاق المدارس کے صدر بھی ہیں۔ اب میرے پاس ایک صاحب آئے جی کہ جو تقی عثمانی نے یہ فرمایا، میں نے کہا جی وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں کوئی؟ کہ نہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، کراچی والے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ان کا اچھا تو پہلے بتاتے نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ نے کہا تقی عثمانی، میں نے کہا شاید آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہوگا، تو تقی تو کسی اور کا بھی نام ہو سکتا ہے نا۔ میرے سسر کے والد کا نام بھی تقی تھا، کراچی میں ان کی دکانیں تقی سنس کے نام سے، تو تقی تو کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ تو عزت کے ساتھ نام لینا، جب علماء کا نام آئے، مشائخ کا نام آئے، عزت کے ساتھ لیں، لیکن دوستوں کا نام بھی عزت سے لیں۔ حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں ساتھیوں کا نام عزت سے لو، ہم تو علماء کا نہیں لیتے بعض مرتبہ یا بعض لوگ۔ اس سے محبت بڑھے گی، عزت دینے سے بات آگے بڑھتی ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کتنی بیویاں ایسی ہیں اپنے خاوند کا، کتنی بیویاں ایسی ہیں اپنے خاوند کا ڈائریکٹ نام لیتی ہیں۔ ہم نے تو اپنے خاندانوں میں ہی دیکھا ہے، میاں صاحب کہہ دیا یا کوئی اور، شوہر کا نام نہیں لیتی تھیں یہ پہلے عورتیں۔ بلکہ ایک لطیفہ ہمارے بچپن میں مشہور تھا کہ ایک صاحب تھے، ان کی بیوی جو ہے نا، ان صاحب کا نام تھا رحمت اللہ۔ یہ بچپن میں لطیفہ سنا تھا، تو ان کا جو صاحب تھے ان کا نام تھا رحمت اللہ۔ اب ان کی بیگم جب سلام پھیرنے لگتی نا، تو اب یہ مذاق کی بات کر رہا ہوں، کہنے میں السلام علیکم، آگے رحمت اللہ نام لینا برا لگتا تھا، تو السلام علیکم منع کے ابا۔ ایک لطیفہ مشہور تھا اس زمانے میں کہ پہلے بیویاں اپنے خاوند کا نام اس طرح نہیں لیا کرتی تھیں۔ اب تو جو ہی ہمارا تو تعلق ہی ایسا ہے، نام لیتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے، ہمارا تعلق ہی اور طرح کا ہے۔ بھئی اور طرح کا تعلق ہے مان لیا، لیکن عزت اور تکریم وہ کہاں سے کم ہو گئی، ختم ہو گئی؟ وہ تو نہیں ختم ہو سکتی۔ تو جو بیویاں ڈائریکٹ اپنے خاوند کا نام لے کے اس خاوند کو بلاتی ہیں، پکارتی ہیں، یا ویسے نام لیتی ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں اسے سمجھنا سمجھانا یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح بعض اپنے باپ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ اور زیادہ برا۔ اس طرح شیخ استاد کا نام لینا بغیر کسی ادب کے، ڈائریکٹ نام لے لینا، یہ بھی بڑا بہت ہی بے ادبی کی بات ہے۔ یہ ادب بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ بڑوں کا نام، استاد کا نام ڈائریکٹ نہیں لیتے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے۔ تو عزت کے نام، عزت کے ساتھ اگر ہم نام پکاریں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ ایک اس میں راز کی بات آپ کو بتاتے ہیں، بتا دیں کہ رہنے دیں؟ چلیں میں ذرا پہلے دودھ پی لوں پھر بتاتا ہوں، آپ انتظار کریں، بلکہ درود شریف پڑھنے کے اندر۔ مشائخ نے فرمایا
اگر ہم دوسروں کا نام عزت سے لیں گے ہمارے اندر تواضع پیدا ہو. اتنی بڑی بات ہے، اتنی گہری بات ہے. جو دوسروں کا نام عزت سے نہیں لے رہا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر انانیت کچھ ہے. نفس بڑا موٹا ہوا ہوا ہے، اسی اگلے کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ نفس اس کا اپنا موٹا ہے. دوسروں کا نام عزت سے لینا، انہیں عزت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر تواضع ہے اور یہ بڑھے گی. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا. یہ حدیث ہے. پہلی بات مشائخ نے بتائی حکمت کی، اور دوسری میں نے آپ کو ساتھ حدیث جوڑ کے بتائی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا نام عزت سے لیں، انشاءاللہ ہمارے اندر تواضع بڑھے گی. اور جب اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا مرتبہ اور مقام بڑھا دیں گے. ساتھیوں کی خدمت کرنا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت کی نیت اور ارادے سے ان کی صحبت اختیار کی، لیکن وہ ہمیشہ میری خدمت کرتے رہتے تھے، مجھے تو موقع اتنا نہیں ملا. ہمارے بڑے ایسے ہوتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور عجیب بات آپ کو سنائیں، بڑی پیاری بات ہے، بہت مزیدار. دل خوش ہو جاتا ہے اس بات کو نا صحیح سمجھ کے. ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، دوسرے کے لیے کو آ جائے نا دعائیں دیتے ہیں، اسے جنت ملے، جنت بھی اعلیٰ والی ملے، اور اس میں پڑوس بھی نبی کا ملے، اور اس میں یہ بھی ملے، وہ بھی ملے، وہ بھی ملے، بہت کچھ ملے. اپنا مال کچھ نہیں خرچ ہو رہا ہوتا نا، تو جنت اس کو دلوا رہے ہوتے بڑی سے بڑی، اور جیب میں 10 روپے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے 2 روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے. اب اس بات کو ذرا سنیں. یزید ابن عبد الملک ابن مروان اپنے ساتھیوں پہ تھا بڑا مہربان، بڑا خیال کرتا تھا. ان کے پاس پیسے آتے وہ ساتھیوں پہ خرچ کرتے تھے، بلا بلا کے دے دیا کرتے تھے، بھئی میرا ساتھی ہے اس کو کچھ دے دیتے. تو کسی نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی آپ اپنے ساتھیوں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی بات کہی. فرمانے لگے مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اپنے ساتھی کے لیے اللہ سے تو جنت جیسی قیمتی چیز مانگوں اور میرے پاس چند درہم ہو تو ان کو میں وہ بھی نہ دوں. تو ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ میاں سے تو کہتے ہیں کہ اللہ اربوں کھربوں ڈالر تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی بھی کوئی چیز اور بہت بڑی کوئی آپ یونٹ لے آئے نا اگر، تو وہ آپ تو دے دیں اس کو. میری جیب میں 1000 روپے ہے، وہ میرے پاس 100 روپے مانگے ہیں، میں نہیں دیتا، میں اس کی مدد نہیں کرتا، آپ مجھے سارا کچھ دے دیں. کہتے ہیں مجھے اس بات سے اپنے اس سوچ پہ شرم آتی ہے، یہ کیا نیچ حرکت ہے. اور اگر ہم اس پیمانے پر اپنے آپ کو تول لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ایسا نکلے صحیح جو یہ اخلاق کو اختیار کیے ہوئے ہو. اتنی مفاد پرستی، مطلب پرستی اتنی آ گئی، خود غرضی. چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. ہمارے سب صالحین نے اخلاق کی ایسی ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ کتابوں میں واقعات پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ بھی کوئی انسان تھے. ہم چونکہ اپنے ماحول معاشرے کو دیکھ رہے ہیں نا تو ہمیں وہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، کیا لوگ تھے وہ. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جب ایک دوست کا انتقال ہو گیا تو دوسرے دوست نے اپنے دوست کی بیوہ اور بچوں کا 40 سال تک خیال رکھا، مال دیا، مورل سپورٹ بھی کی، فائنینشیل سپورٹ بھی کی. کیوں؟ میرا ساتھی تھا. صرف اس بات کیوں؟ میرا ساتھی تھا، انتقال ہو گیا، پیچھے بچے ہیں، ان کی بیٹیاں چھوٹی تھیں، تعلیم کا انتظام کیا، بڑی ہو گئیں، رشتوں کا انتخاب کیا، تلاش کیا، پھر رخصت بھی کیا، اور رخصتی کے وقت ان کی
اور بھی جو فیور کر سکتے تھے، مدد کر سکتے تھے یا کوئی تحفہ دے سکتے تھے تو انہوں نے اپنے اعتبار سے دیا۔ 40 سال تک ساتھیوں کا اکرام کرنا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، مل کرم، کرم کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، دوستی میں سچا ہونا، تنگی ہو یا آسانی، آسانی ہو یا تنگی، دوستی میں سچا رہنا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، برا وقت آئے تو دیکھے تو اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے اخلاق کا، ساتھیوں کے ساتھ خیال کا ایک عجیب واقعہ سن لیجئے۔ ایک اور بزرگ تھے ابو علی الرباطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام راضی اور میں، ہم کہیں جا رہے تھے تو دیہات کا سفر تھا، کئی دن کا سفر تھا، تو جب ہم دونوں اکٹھے ہو گئے، سفر بھی کئی دن کا تھا، تو امام راضی نے مجھ سے پوچھا کہ بھی دیکھو سفر ہے تو امیر کسی ایک کو بنا لیا جائے، آپ امیر بن جاؤ یا مجھے امیر بنا دو، طے کر لو۔ جب بھی سفر ہو نا، 2 ہی آدمی کیوں نہ ہو یا 4-6 آدمی، جتنے بھی آدمی ہیں، کسی ایک کو امیر بنا لیں، بڑی برکت ہوتی ہے، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ تبلیغی جماعت والے جو سفر کرتے ہیں امیر ضرور کسی کو طے کر دیتے ہیں، یہ سنت انہوں نے باقی رکھی ہوئی ہے، ہمیں بھی چاہیے اس پر ہم سب لوگ عمل کریں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے ابو علی الرباطی رحمۃ اللہ نے کہا، فرمایا کہ جی حضرت کسی کو امیر بنا لیں۔ اچھا، امام راضی ان سے ذرا درجے میں بڑے تھے، تو امام راضی نے کہا بھائی کسی کو امیر بنا لو۔ امام راضی نے ان کو فرمایا کہ امیر بنا لو۔ حضرت آپ ہی امیر ہیں، بس میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں، آپ ہی امیر ہیں، بس آپ طے ہو گئے۔ تو امام راضی نے کہا، وعلیک الطاعہ، اچھا دیکھو تم نے مجھے امیر بنا لیا، تم مامور بن گئے، تمہارے اوپر میری بات ماننا واجب ہے، ضروری ہے۔ جی امیر کی بات میں مانوں گا، جو حکم ہوگا، جو خدمت کہیں گے میں کروں گا۔ امام راضی نے قول پورا کرا لیا، پکا کرا لیا۔ اس کے بعد جتنا سامان تھا خود اٹھا کے اپنے کمر پہ ڈال دیا، چلو بھیا، اب ساتھی کے پاس کچھ نہیں، خود وزن اٹھایا ہوا اور چل رہے۔ ان کا حضرت خدمت کے لیے تو میں ہوں، مامور تو میں ہوں، مجھے دے دیجیے۔ ابھی تم نے کہا نہیں تھا کہ امیر میں ہوں، تمہارے اوپر ماننا واجب ہے، وعلیک الطاعہ، مان کے رہو، چلو۔ اب سفر چلتا رہا، کئی دن گزر گئے، اب سامان یہ اٹھائیں، اب وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہوں کہ یا اللہ یہ کیسا امیر آ گیا، میں مامور کیسا کہ خدمت مجھے نہیں کرنی پڑی۔ کہتے ہیں ایک دن تو یہ ہوا کہ بارش ہو گئی، رات کا وقت تھا اور بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا ادھر آؤ، بٹھا لیا، اور ایک کوئی چیز تھی جس سے وہ بچا سکتے تھے، چادر یا کوئی ایسا کپڑا، کوئی چمڑا تھا، کچھ تھا جس سے وہ مجھے بارش سے بچا سکتے تھے، انہوں نے مجھے بٹھا کے وہ اوپر میرے کر دیا۔ کئی گھنٹے بارش ہوتی رہی اور میرے اوپر انہوں نے پانی نہ پڑنے دیا اور خود بھیگتے رہے اور مجھے بچاتے رہے، اور میں شرمندہ ہوتا رہا اور سوچتا رہا کاش میں مر جاتا، یہ نہ کہتا کہ آپ امیر ہیں، میں ہی امیر بن جاتا۔ تو ساتھیوں کا خیال کرنا ہے، ایسے عجیب عجیب واقعات۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا تھا، اسلام کی روح کو سمجھا تھا، اندر اترا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث، بہت بڑے مقام کے بزرگ ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے۔ لوگ ان کے ساتھ حج کے سفر پہ جانا پسند کرتے تھے۔ ایک سال یہ غالباً جہاد پہ جاتے اور ایک سال حج پہ جاتے، غالباً ایسی ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ بہرحال جب حج کا سفر ہوتا ساتھیوں کو لے لیتے، اب بھائی امیر طے کرو، بھائی کون؟ حضرت آپ ہی امیر ہیں، آپ سے بڑا کون ہے، آپ سے دین سیکھیں گے، آپ کی صحبت ملے گی، آپ کے ارشادات سنیں گے، حج سیکھیں گے، امیر آپ ہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، بھائی امیر ہوں، چل پڑے۔ بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے جمع ہیں سفر کے لیے؟ وہ سب سے ان کی پوٹلیاں لے لیتے، اس پہ نام لکھ لیتے، بھئی یہ فلاں کا فلاں کا، اور چلو جی اب جناب سفر میں خرچہ شروع ہو رہا ہے، کھانا پینا، اور چلتے چلتے سفر ہو گیا، حج ہو گیا۔ واپسی کا وقت، جب واپسی کے لیے چلتے نا، جب واپسی کا سفر شروع ہونے لگتا اور اپنے اپنے وطن کی طرف سفر شروع ہوتا، اس وقت سب کو بلا لیتے، ہاں بھئی یہ تمہاری تھیلی تھی اسی طرح بند پڑی ہے، یہ تم لے لو، تمہاری تھی تم لے لو، تمہاری تھی تم لے لو، سب کو ساری اسی طرح سیل پیک واپس دیتے تھے جیسی جمع کی تھی خرچے کے لیے۔
اور سارا خرچہ سب کا خود اٹھاتے تھے. ایک بڑے امیر نواب کے بیٹے تھے, باغات تھے اور وسائل تھے, تو یوں اللہ کے راستے میں اور ساتھیوں میں خرچ کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کے ہر جسم کے جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ ہے. ہر بندے کے جسم پر بہت سارے جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے. فرمایا کسی کا سامان اٹھا دینا صدقہ ہے, سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے, کسی کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے, اور ساتھیوں کی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ پہنچا, اس کے لیے یہ عمل 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ, ذاتی عبادت جو نفلی ہے اس سے زیادہ اہمیت ہے دوسروں کی خدمت کی. رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ. جب تم میرے کسی طالب کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ. ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد, ہر کے خود را دید او محروم شد. یہ اصول ہے پکا. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا. جس طرح یہ بات پکی ہے اسی طرح یہ بات بھی پکی ہے, جو دوسروں کی خدمت کرتا رہے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ خود مخدوم بنے گا, لوگ اس کی خدمت کریں گے. یہ پکی بات ہے. اور جو اپنی خدمت تو کروانے میں بہت وہ ہو اور دوسروں کی خدمت نہ کرتا ہو تو یہ محروم رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ مخدوم بنے, لوگ ہمارا خیال رکھیں, تو سادہ سی بات ہے آج ہم انویسٹ کریں, لوگوں کی خدمت کریں, تو کل انشاءاللہ ہماری بھی ہوگی. ساتھیوں کی خدمت کرنا. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں ساتھ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, ایک صحابی بھی ساتھ تھے. راستے میں آپ نے ایک درخت سے کسی جگہ سے 2 مسواکیں توڑیں, 2 ٹہنیاں توڑی, مسواک بنائی, 2 اچھی سی مسواکیں تیار ہو گئیں. ایک بہت خوبصورت تھی اور ایک ذرا ٹیڑھی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیڑھی تھی نا وہ اپنے پاس رکھ لی, اور جو سیدھی صاف اور خوبصورت تھی وہ اپنے ساتھی کو دے دی. وہ صحابی نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ, میرا دل کرتا ہے کہ اچھی والی آپ کے پاس ہو, دوسری والی میرے پاس ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ اچھی والی میرے ساتھی کے پاس ہو, دوسری میرے پاس ہو. تو نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. ایک مرتبہ ایک سفر کا موقع تھا, کوئی ایسا جگہ تھی کہ غسل کی ضرورت پیش آئی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو وہاں کوئی ایسا پانی کا انتظام تھا, کنواں تھا, کچھ جگہ تھی جہاں غسل ہو سکتا تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی دیکھا, غسل کی حاجت کو دیکھا, سب گرمی وغیرہ. تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے پاس چادر ہے, میں اس کو یوں ایسے تان کے کھڑا ہو جاتا ہوں, پردہ ہو جاتا ہے, آپ بڑی تسلی کے ساتھ جو ہے نا پانی بہا لیجیے. نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا, پانی بہایا. جب آپ پانی بہا چکے, غسل فرما چکے, تو آپ آ گئے, انہوں نے چادر لپیٹ دی. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ اب تمہاری باری ہے, اب تم جا کے غسل کرو, اب میں چادر اس طرح سے تان کے کھول کے کھڑا ہوتا ہوں, میں اس طرح پردہ کرتا ہوں, اب آپ جائیے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے آپ کریں گے, میں آپ کا خادم. فرمایا کہ جس طرح مجھے گرمی لگی ہے, مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے, تو تمہیں بھی تو اس کی ضرورت ہے. موسم تو میرے لیے بھی وہی, تمہارے لیے بھی وہی, پانی کا مزہ تو تمہیں بھی ملے گا. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ بھیجا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کے کھڑے ہو گئے پردہ کر کے, اور وہ اوٹ میں غسل کر کے پھر واپس تشریف لائے. اور جب تک نہ آئے نبی علیہ السلام چادر کے ذریعے پردہ فرما کے کھڑے رہے. ساتھیوں کا خیال کرنا. ایک مرتبہ سفر تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا صحابہ کرام تھے, گرمی تھی, لشکر میں کچھ لوگوں کا روزہ تھا اور کچھ کا نہیں. اب لازمی بات ہے کہ گرمی بھی ہو, سفر بھی ہو اور روزہ بھی ہو, تو طبعاً ایک کمزوری ہوتی ہے.
اب سفر تھا، جب سفر کر کے جہاں کہیں رکنا تھا نا وہاں پہنچے، اب روزے دار تو ذرا نڈھال تھے، وہ تو بیٹھ گئے لیٹ گئے، اور جن کے روزے نہیں تھے نا انہوں نے فوری طور پر ان کے سامان کو بھی سمیٹا، خیمے لگائے ان کے لیے، اپنے لیے، ان کے جانوروں کو باندھا، اپنے سارے کام جو ہے ان لوگوں نے کر لیے خدمت کے، ایک دوسرے کے خیال کے، جو روزے دار نہیں کر سکے روزے کی وجہ سے، اور انہوں نے سارا کچھ جو ہے نا ساری ترتیب سیٹ کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والوں کو روزے داروں سے زیادہ اجر مل گیا، آج روزہ نہ رکھنے والوں کو خدمت کی وجہ سے روزے داروں سے زیادہ اجر مل گیا، اللہ نے ان کو زیادہ اجر عطا فرما دیا۔ ساتھیوں کی خدمت، ساتھیوں کا خیال، بھئی سفر میں تو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے نا، اور یہ مسلم شریف کی روایت۔ تو دوسروں کی خدمت کرنا، خیال کرنا، یہ بندے کو کہیں اور پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے سلسلے کی لڑی میں 20واں نمبر ان کا آتا ہے، اور سمرقند میں ان کا مزار ہے۔ مجھے الحمدللہ وہاں جانے کا موقع ملا، سمرقند اور بخارا جب گیا تھا تو حاضری ہوئی تھی۔ ان کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا، باغات تھے، تجارتیں تھیں، مالدار تھے، اور یہ مال کا استعمال بھی پھر کیا کرتے تھے۔ ان کے خیموں کی جو کیلیں تھیں نا لوہے کی بجائے چاندی کی ہوتی تھیں، اسی طرح جو گھوڑوں کی زین اور گھوڑوں میں جو لوہا استعمال ہوتا تھا تو وہ بھی رکاب وغیرہ میں وہ بجائے لوہے کے چاندی کی بنی ہوتی تھی۔ یہ ان کا ایک تعلق تھا۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اس پہ ظاہر بھی ہو رہا ہو۔ اگر امیر لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے تو غریب کیا ریشم پہنیں گے، غریب کیا پہنیں گے؟ تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور دل میں دکھاوے، ریاکاری، تکبر اور بڑائی کی نیت نہ ہو تو پھر تو نعمت اگر ہے تو نعمت کا حق ادا کرنا، استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں اور صدقہ بھی کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر اچھے برانڈ کے کپڑے پہن کے یہ آ جائے جی میں نے تو آج جناب فلاں پہنا ہوا ہے، اور دل میں اس کی وجہ سے تکبر آئے تو یہ پھر کام خراب ہے۔ جیسے ہم اپنے مدرسے کے کئی بچوں کو دیکھتے ہیں، مدرسے میں بیچاروں کے سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، سفید لباس بھی پہنا ہوتا ہے، مدرسے سے باہر نکلتے ہیں تو بڑا مختلف جگہ میں دیکھتا ہوں۔ کل رات بھی میرے ایک جگہ بیان تھا تو مجھے دیکھتے ہی ٹوپی پہنو، ٹوپی پہنو، ٹوپی پہنو۔ میں نے پھر وہاں بیان میں کہا سارے بچوں کو، میں نے کہا ٹوپی میرے لیے پہننی ہے، قمیص شلوار میرے لیے پہننی ہے کہ اللہ کے لیے پہننی ہے؟ کل رات کو ان کو سمجھایا میں نے کہ اللہ کے لیے پہننی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ مدرسے میں ہے تو سر پہ ٹوپی ہے، مدرسے کے باہر ہے تو ٹوپی غائب؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا۔ پھر ان سارے بچوں کو میں نے سمجھایا کہ بھائی آپ مدرسے میں ہوں تب بھی ٹوپی پہنا کریں، ہر وقت ٹوپی پہنے، پتہ لگے مسلمان آ رہا ہے، یہ مدرسے کا بچہ پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اس کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے لباس سے، اس کے اعمال سے، اس کی ہر چیز سے ظاہر ہو۔ یہ کہیں بھی جائے، اپنے دوستوں میں جائے، ساتھیوں میں جائے، شادیوں میں جائے، فنکشن میں جائے، خاندان میں، دوستوں میں، کہیں بھی جائے، لوگ کہیں یہ بچہ تو حافظ قرآن ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، اس کا اللہ کے بڑا مقام ہے، اس کو کہا جائے گا قیامت کے دن قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، ارے یہ تو وہ ہے۔ تو حافظ قرآن اپنی قدر کو تو پہچانے، اللہ نے اتنا مقام دیا ہے۔ تو خیر، تو لباس انسان پہنے، سنت کے مطابق پہنے، وسائل اللہ نے دیوں تو قیمتی بھی پہنے، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کے لیے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ایک واقعہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی خاص نظر مجھ پہ ہوتی نا تو دل میں الہام ہوتا، عبد القادر آج ذرا اچھے کپڑے پہن کر آؤ، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ قرآن پڑھنے والے بچے، سر ڈھکا ہوگا، سنت کے مطابق لباس ہوگا، اللہ بھی محبت سے دیکھیں گے۔
اور یہی بچے اگر خدا نہ خواستہ یہود و نصارہ کے لباس میں خوشی محسوس کریں اور اللہ دیکھیں گے تو خود بتائیں کہ کیا ہوگا، رحمتیں کیسے آئیں گی؟ ہے نا بات سمجھنے والی کہ نہیں؟ خیر، تو خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہوا تھا، تو ان کے زمانے کی بات ہے، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے دل میں خیال آیا میں کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤں۔ جب معلومات کی تو لوگوں نے کہا خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت ہی مقبول ہیں، سب سے زیادہ مقبول ہیں، متبع سنت ہیں، آپ نے جانا ہے بیعت ہونا ہے تو بس جائے سیدھا وہاں اور جا کے بیعت ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے سفر کا ارادہ کیا، سفر کر کے میں سمرقند پہنچا۔ تو جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے، وہ بھی بڑا قیمتی عالی شان، اور جو خیمے کی میخیں ہیں وہ چاندی کی، اور جو گھوڑے ہیں وہ بھی جناب قیمتی، اور باقی ہر چیز سے نا دولت جھلک رہی ہے، پیسہ جھلک رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور اندر دیکھا کہ خیمے کے اندر قالین بھی بچھا ہوا ہے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اللہ والا اگر آپ کو بھی V8 پہ نظر آ جائے نا، اس کے پاس کدھر سے آئی، اس کے بعد اوڈی کہاں سے آئی، یعنی یہ سائیکل ہی پہ نظر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سائیکل پہ نظر آئے۔ دیکھیے آج کل کے زمانے کی مسجدیں اگر مسجد نبوی شریف جو اصل میں پہلی بنی تھی اس کے مطابق بنا دی جائیں، ہم میں سے کوئی نماز کے لیے بھی نہ جائے۔ اب تو گرمیوں میں پوچھتے ہیں بھئی مسجد کون سی ہو، کہتے ہیں بھئی کون سی چاہیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، نہیں اے سی والی بتاؤ بھائی۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، بارش ہوتی تھی ٹپکتی تھی، صفے قالین تھوڑی تھے، کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، تو بہت ساری چیزوں کا فرق آ گیا۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، اگر علماء میں سے اگر کسی کو اللہ نے دیا ہو تو اچھی گاڑی بھی خرید سکتا۔ اچھا خیر، اب انہوں نے دیکھا کہ خیمہ قیمتی اور ہر چیز ایسی، تو بس وہ دوری سے واپس ہو گئے، ملنا بھی پسند نہیں کیا، بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، دور ہی سے ہی۔ کچھ دن پہلے جرمنی سے خاتون کا مجھے میسیج آیا، انہوں نے ایک مرتبہ نا مدرسے کے لیے، یہاں ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان سے پیسے بھجوائے، وہ آگے گھر دیکھا اور انہوں نے کہا ہو تم ان کو اللہ والا کہتی ہو، تو 2 کنال کی کوٹھی ہے، تو سوسائٹی اتنی بڑی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے ایسے، یہ تو تم غلط جگہ پھنس گئی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس کا مجھے میسیج آیا، میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، جب کبھی بھیجیں بیٹھے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ پھر خیر یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کی باتیں بعض دفعہ لوگ کر جاتے ہیں، پوری بات سمجھے نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بھی دور سے دیکھا نا یہ سب ماحول، انہوں نے کہا میں چلتا ہوں واپس، میں آیا تھا کہ اللہ اللہ سیکھوں گا، بیعت کروں گا اللہ سے تعلق، یہ تو جناب ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ جناب بڑا زبردست کام۔ انہوں نے دل ہی دل میں ایک مصرع شعر کا پڑھا اور واپس چلے گئے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ وہ کیا تھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، کہ وہ مرد نہیں ہوتا، وہ شخص، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے۔ نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، وہ چلے گیا۔ اب واپسی پہ جب تھے نا تو کہیں کوئی موقع ہوا قیلولے میں یا رات میں کوئی آرام کیا انہوں نے، اس میں ان کو نیند آ اور خواب نظر آیا کہ محشر کا میدان ہے اور بہت سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حق مانگ رہے ہیں، اور میرے پاس نیکیاں تو ہیں لیکن اتنی نہیں ہے کہ سب کو دے دوں تو پھر میرے پاس بھی کچھ بچے، سب کو دینے کے لیے کافی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ حق مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اتنے میں کوئی سوار ہے، سواری پر آ رہا ہے، لاکھوں کا مجموعہ اس کے پیچھے ہے، اور میں قریب ہوتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ، اور جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں، میرے قریب سے گزرتے ہیں تو سواری روک لیتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں مولانا کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ تو میں ان کو خواب میں ہی عرض کرتا ہوں کہ حضرت بات یہ ہے کہ اتنے لوگ مانگنے والے آ گئے حق، تو میں سب کو دے دوں تو میرے پاس تو کچھ سب کو دینے کے لیے پورا ہے ہی نہیں، تو میں اس لیے بڑا پریشان ہوں، میرا کیا بنے گا؟
تو جب میں نے ان کو یہ کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہماری نیکیوں میں سے ان کو بھی حصہ دے دو۔ اور وہ جب مجھے حصہ دے دیا گیا اور میں نے سب کو تقسیم کر دی، سارے راضی اور خوش ہو گئے، اور پھر بھی میرے پاس بھی بچ گئیں اور ان کے پاس تو اور تھیں، ابھی بھی بہت نیکیاں ان کے پاس باقی تھیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو مجھے خیال ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو تمہیں فیض یہیں سے ملنا ہے۔ اب میں وہاں سے واپس مڑا کہ نہیں، جو کچھ دیکھا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ خواب بھی آیا، اب میں جا کے بیت ہو ہی جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیت کے لیے وہاں قریب ہوا گیا، ابھی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات کو کھول دیتے ہیں۔ ادھر بھی نا ایک بلوٹوتھ لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اعلان ایسے نظر نہیں آئے گا وہ بلوٹوتھ۔ وہ بچہ غور سے دیکھنے لگا کدھر لگا ہوا ہے، ویسے بلوٹوتھ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ نیلا دانت۔ تو خیر اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ اب جیسے یہ آئے نا، ابھی انہوں نے سلام کیا، کوئی بات کرنے سے پہلے خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ نے پوچھا، ہاں بھائی جب آپ پہلے آئے تھے تو کیا مصرع کہا تھا؟ اب یہ تو پھنس گئے، اب یہ نہ بتانا چاہیں، کبھی بتاؤ کیا کہا تھا، وہی بات کرو جو اس وقت کہی تھی۔ تو انہوں نے کوئی شرمندگی کے ساتھ جب اصرار کرتے رہے تو بڑی شرمندگی سے کہا، حضرت بس میں نے یہ کہہ دیا تھا، نہ مرد اسعاں کہ دنیا دوست دارد، کہ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست بنائے۔ دوسرا جملہ پھر حضرت نے خود پورا کر کے شعر مکمل کر دیا، اگر دارد برائے دوست دارد، کہ اگر دنیا ہو بھی تو اللہ ہی کے لیے ہو۔ یہ خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے، بارش ہو گئی، ان کے لیے خیمہ لگا ہوا تھا پہلے سے ہی، تو باقی جو ساتھی تھے ان کے لیے خیمہ نہیں تھا، اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہو گئی تو یہ باہر آ گئے، ساتھیوں کو کہنے لگے کہ بھئی مجھے نا اس کی طہارت میں کوئی تردد سا ہو رہا ہے، میں اندر نہیں جاتا، میں ادھر باہر بیٹھا ہوں، تم نے جانا ہے تو اس کو استعمال کرنا ہے کر لو، میں باہر بیٹھوں۔ اب بارش ہو رہی تھی، سارے اندر چلے گئے۔ اصل میں تھا کیا، انہیں تردد تو کوئی نہیں تھا، وہ اندر بھیجنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک ایسی حکمت اختیار کی کہ سارے اندر چلے گئے، خود بارش میں بھیگتے رہے۔ تو ایسے کئی واقعات ان کے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے سسر تھے مولانا محمود رام پوری، بڑے خاندان کے تھے، اپنے زمانے طالب علمی میں دیوبند میں پڑھنے آئے ہوئے تھے۔ تو ایک دن حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ بھی سب بچوں کے ساتھ طلباء کے ساتھ چٹائی پہ سو رہا ہے، کہنے لگے بھی بڑے خاندان کا ہے تو میں ان کے لیے نا کوئی چارپائی کا بندوبست کروں۔ فرماتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر میں چارپائی لینے کے لیے گھر گیا تو ایک چارپائی اضافی تھی، وہ میں لے کر آیا تو سر پہ اٹھا کے لایا۔ اب میں لا تو ان کے لیے رہا تھا مولانا محمود رام پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اب میں لا رہا ہوں تو میرے لاتے لاتے انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں چارپائی لا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی شیخ الہند رحمۃ نے دیکھا کہ اس جو شاگرد ہے محمود، اس نے دیکھ لیا ہے، محمود رام پوری رحمۃ نے دیکھ لیا، تو فوری طور پر نیچے چارپائی رکھی، کہا اٹھاؤ اس کو لے جاؤ، ہم بھی شہزادے ہیں اور ہم بھی صاحبزادے ہیں، اٹھاؤ اس کو، ہم بھی صاحبزادے ہیں۔ یعنی اگلے بندے کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ یہ کہتے حضرت یہ آپ نے کیا کیا، مجھے بلا لیتے کچھ ہوتا۔ تو اس طریقے سے اس کو انہوں نے مکمل کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ساتھیوں کی مدد کرنا یہ حسن اخلاق میں سے ہے، مکارم اخلاق میں سے ہے۔ تو ساتھی بہت سارے ہوتے ہیں، میاں بیوی یہ بھی ساتھی ہوتے ہیں، یہ زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو ان کا ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ بہت زیادہ انتہائی ضروری، بہت ضروری۔ بیوی کو چاہیے کہ گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے، خاوند کو چاہیے کہ اپنی شخصیت کے وقار کے ساتھ بیوی کے دل میں جگہ بنائے، کہ بیوی دنیا میں کہیں ہو اس کے دل سے آواز نکلے کہ میرا خاوند اتنا اچھا کہ مجھے اس سے بہتر خاوند شاید نہ مل سکتا۔
اسی طرح خاوند کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کا قدردان ہو، تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنیں اور ایک دوسرے کی فکر کریں تاکہ زندگی سکون کے ساتھ گزرے۔ جو خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں، اس سے زیادہ نکما، جاہل اور بدنصیب خاوند اور کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں، یہ تو گھر کو تباہ کرنے والا خاوند ہے۔ بعض خاوند ایسے ہوتے ہیں جتنا وہ اپنی گاڑی کا خیال کرتے ہیں اتنا اگر اپنی بیوی کا خیال کر لیں تو گھر آباد رہیں۔ گاڑی خراب ہو جائے، پرزہ خراب ہو جائے تو ٹھیک کرواتے ہیں، میلی ہو جائے تو اس کو صاف کرواتے ہیں، پیٹرول کم ہو جائے تو پیٹرول پورا کرواتے ہیں، اور گھر میں بیوی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس سے اتنا بھی نہیں پوچھتے بھئی تمہاری کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے۔ اور بعض جگہ بیویاں اتنا ٹف ٹائم دے دیتی ہیں کہ خاوندوں کا دن میں بھی دفتر کا کام ہوتا ہے، رات کو فون کرو تب بھی دفتر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں دل ہی نہیں کر رہا ہوتا گھر آنے کا۔ تو دونوں طرف یہ افراط اور تفریط ہے۔ خاوند بیوی کی قدر کرے، بیوی خاوند کی قدر کریں، اور کوئی بھی خاوند بیوی کو لاوارث نہ سمجھے کہ اس کا وارث اللہ ہے۔ مردوں کے لیے رول ماڈل بحیثیت خاوند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور عورتوں کے لیے رول ماڈل بحیثیت بیوی امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب شادی ہوئی سارا مال قدموں پہ نشاور کر دیا، ہر طریقے سے خدمت کی، ہر وقت خیال رکھا، حتیٰ کہ جب وحی نازل ہوئی نبی علیہ السلام بڑی پریشانی کے عالم میں گھر میں آ رہے ہیں، طبیعت کے اندر ایک عجیب اضطراب کی کیفیت ہے، فرما بھی رہا ہے انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو بیوی کیسی تھی؟ تسلیاں دی کہ اللہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، مہمانوں کا خیال کرنے والے، آپ تو اتنے اچھے ہیں۔ پھر اگلے دن اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، ایک راہب کے پاس، کہ ابھی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب بتایا تو انہوں نے بتایا تو ناموس سے اکبر فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آتا تھا۔ تو بیوی تسلیاں دے رہی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور جناب ہجرت بھی ہو گئی، نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے، برسوں گزر گئے امی خدیجہ کے انتقال کو۔ ایک دن نبی علیہ السلام گھر آئے تو ایک آواز آئی پردے کے پیچھے سے۔ ہم نے عائشہ سے پوچھا کس کی آواز ہے؟ خدیجہ سے بڑی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا خدیجہ کی بہن آئی ہیں۔ برسوں بعد بھی بیوی سے ملتی جلتی آواز آئی تو بیوی کی یاد آ گئی۔ اور ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو یوں کہہ دیا تھا کسی بات کے اوپر، کیونکہ جب کوئی تحفہ آتا، کوئی چیز ہوتی، کوئی قربانی کا گوشت ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بھئی خدیجہ کی فلاں کو بھیج دو، تو امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کا یا تعلق والوں کا آپ خیال کرتے۔ تو ایک کسی ایسے رنگ کو موقع تھا، امی عائشہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت کو آپ بھولتے ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس جوان عورتیں بھی ہیں، اب تو آپ کے بہت اللہ نے مہربانی کر دی، آپ ابھی تک اس کو نہیں بھولے، ایک بڑھیا کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خدیجہ نے مجھے اس وقت پسند کیا، اس وقت میرا خیال رکھا، اس وقت مجھے چنا جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آج تم لوگ میرے پاس آئے ہوئے، لیکن آج کے حالات کچھ اور ہیں۔ تو بحیثیت بیوی اگر کوئی رول ماڈل دیکھنا ہو عورت نے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی زندگی کے واقعات ہمیں غور کرنے چاہیے۔ اور بحیثیت خاوند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ نے ہر موقع پر اپنی بیویوں کا خیال رکھا، ان کو عزت دی، ان کو وقت دیا، ان کو محبت دی، اور کھلا کھلا فرما دیا
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں، تم سب سے زیادہ بہتر ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے واقعات پڑھنا سننا، گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، تو یہ مردوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور خاوند کے لیے رول ماڈل ایک اور بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام تو اصل ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بھی واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک مرتبہ ام وردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگیں، بیوی خاوند سے کہہ رہی ہے کہ جی میرا پہلا نکاح تو میرے والدین نے آپ کے ساتھ کر دیا، میں نے والدین کے انتخاب پر اعتماد کیا، جو انہوں نے میرے لیے پسند کیا میں نے قبول کر لیا۔ اب میں آپ کے گھر آ گئی اور میں نے آپ کو بہترین پایا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں۔ اب میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، پہلے تو میرے ماں باپ نے کیا تھا، تو خدا کی بندی کیا کہہ رہی ہو تم، میری منکوحہ ہو، یہ دوبارہ نکاح میں بھیجنے کا پیش کرنے کا یہ کیا مقصد ہے، کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جنت میں بھی میں آپ کی بیوی ہی ہوں گی، آپ مجھے ہی اپنی بیوی بنائیں گے۔ اب خاوند اگر بیوی کو محبت دے، اپنائیت دے، پھر اس کے دل سے ایسی تمنائیں نکلتی ہیں۔ خاوند نے بیوی کو محبت دی ہو اور اگر خاوند کا انتقال پہلے ہو جائے تو دارالافتاء میں کئی ایسے سوال آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہمیں اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ اپنے خاوند کی قبر میں ہی دفن ہو جائیں جب ہماری موت آئے؟ یہ محبت کی بات ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی اہلیہ تھیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت بھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورت بھی اچھی دی تھی، خاندان بھی اچھا تھا، تو فوراً رشتے آنے لگے، کافی رشتے آ گئے۔ ہر ایک کو وہ منع کر دیتی، کہہ دیتی کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے با حیا، وفادار اور اخلاق والے شوہر ایسے دیکھے ہیں، اب میرا کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتا، اب انہی کی نکاح میں مرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ والے گزرے ہیں، یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، یہ عالم دین نہیں تھے۔ کون تھے یہ؟ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، اور ان کے مریدین کے نام آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو بتائیں ذرا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، شیخ الاسلام ان کے مرید ہیں، کتنے وقت کے بڑے عالم ہیں۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم ان کے مرید ہیں، جو مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ جامعہ شرفیہ ہمارے لاہور میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ شرفیہ کے محتمم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، وہ بھی ان کے مرید۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا، بڑے مقام کے وہ تھے، بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ 20 یا 22 سال شادی کو ہو گئے تھے، کسی محفل میں ان کی بیوی نے کہا کہ ان 20 سالوں میں یا 22 سالوں میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی یعنی میرے خاوند نے کبھی مجھ سے لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کی، غصہ کرنا تو بڑی دور کی بات۔ ہم گھر میں کس طرح صبح سنتی نہیں، تمہیں آواز نہیں آتی، تمہیں 70 مرتبہ کہا ہے، صبح بھی تمہیں میں کہہ کے گیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیا کر دیا، کھانا ایسے کیسے کر دیا۔ کتنی باتیں تو ہم خود کر لیتے ہیں۔ وہ فرما رہی ہیں کہ 20 سالوں میں کبھی لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب یہ محبت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے اور محبت دیتا ہے تو پھر اس کو بدلے میں بھی محبت ملتی ہے۔ تو ساتھیوں کا خیال کرنا یہ مکارم اخلاق میں سے 10واں خلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیت ہونا چاہے تو بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ پہلی چیز ہے استغفار، اور دوسری چیز ہے درود شریف 100 مرتبہ صبح شام۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، چوتھی چیز وقوف قلبی، پانچویں مراقبہ، اور چھٹی رابطہ شیخ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند، بلکہ ایک اعلان بھی اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں۔ جنگ اجتماع انشاءاللہ آ رہا ہے 29، 30، 31 اکتوبر، 29، 30، 31 اکتوبر، یعنی اگلے مہینے کے آخری 3 دن، جمعہ ہفتہ اتوار۔ تو انشاءاللہ جمعرات کو یہاں ہمارے ہاں بسیں روانہ ہوں گی، جس طرح معمول ہر سال کا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو جو بھی احباب جانا چاہیں وہ پھر سب انتظامیہ کو اپنے نام وغیرہ لکھوا دیں۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں،
اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہمیں مکارم میں اخلاق عطا فرما، مکارم میں اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، احسان کا بدلہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حاجت مند کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حیا اور پاک دامنی عطا فرما۔ رب کریم ساتھیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان تمام اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے میرے والدین کو شفا عطا فرما، بالخصوص والدہ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری رکاوٹوں کو، ہمارے راستے میں حائل رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور فرما، رکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اٹکے ہوئے کاموں کی الجھنوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے ہر اعتبار سے بہتر فرما۔ رب کریم ایک پل اور ایک پائی کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا www.dasquran.com